لیکن کم از کم انسان جو صاحب استطاعت ہیں، میری آواز بھی جا رہی ہے، جمعہ میں بھی کہوں گا اس سلسلے میں تفصیلی طور پر، کم از کم اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی تو 15 ضرورت مندوں کو جو ان کی ضرورت ہے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی کسی ایک ضرورت کو پوری کیجیے۔ مثال کے طور پر 15 ایسے گھر کا انتخاب کیجیے کہ جن کے لیے بچوں کا ٹیوشن فیس دینا بڑا مشکل ہے، خواہ وہ 500 روپے رہے، خواہ وہ 1000 روپے رہے، کم از کم یہ نیت بنائیے کہ اکیلے نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے چند احباب مل کر کے 15 بچوں کے ٹیوشن فیس کا اہتمام کر دیجیے۔ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے پڑوس میں کوئی یتیم ہے، اس کا تعاون فرما دیجیے، اور نہیں تو کم از کم یہ عہد کر لیجئے کہ اب تک آپ نے کتنے درود پڑھے نہیں معلوم، لیکن کم از کم 12 ربیع الاول شریف آنے تک ہر چھوٹے سے چھوٹا، ہر بڑے سے بڑا، کم از کم 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ کی مناسبت سے 1500 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کا میلاد ہم مناتے تھے، منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت آج جو گفتگو کر رہے تھے بڑی اچھی گفتگو تھی، اور اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس جو ہے نا حکمت عملی نہیں ہے۔ کبھی کبھار بڑے بڑے مسائل آپ کی حکمت عملی سے حل ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار آپ کی خاموشی سے بھی مسئلے کا حل ہو جاتا ہے۔ گزشتہ کل بھی آپ نے سنا تھا کہ فتح مکہ سے بیشتر حضور کی بیوی ام حبیبہ حضور کے نکاح میں تھی۔ ابو سفیان آئے شہر مکہ سے مدینہ، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ جو ہمارا پرانا معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، اسے آپ دوبارہ جو ہے رینیو کر لیجیے۔ حضور خاموش ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے آپ کی خاموشی بھی جو ہے نا مسئلے کو حل کر دیا کرتی ہے۔ ابو سفیان اچھا خاموش رہے تو ابو سفیان نے سمجھا کہ شاید حضور نے ہماری باتوں کو مان لیا۔ مکہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ گفتگو، انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے تمہاری باتوں کا اقرار کیا تھا؟ وہ کہے کہ نہیں، وہ تو خاموش ہے۔ یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری کرتے ہیں، اور فتح مکہ کی تیاری کرتے وقت آج آپ نے ایک واقعہ سنا کہ حضور اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مقام پر آئے جس کا نام ہے مر الزہران، اور آنے کے بعد آپ بتلائیے کہ ہم لوگ اگر 10 لوگ جاتے ہیں کہیں پکنک بنانے جائیں تو ہم لوگ چولہا کتنا جلائیں گے؟ 10 آدمی کے لیے ایک ہی چولہا جلایا جائے گا، 10 آدمی کے لیے ایک ہی چولہا جلایا جائے گا۔ اب حضور کے ساتھ 10,000 یا 12,000 کا لشکر تھا، اب 10,000 اور 12,000 کے لشکر کے لیے 100 چولہا جلایا جانا چاہیے تھا، ایک 100 آدمی کے لیے ایک چولہا، لیکن یہ حضور کی حکمت عملی تھی۔ آپ نے کہا کہ ہر شخص اپنے سامنے چولہا جلائے، اور جب آپ نے چولہا جلایا رات کے اندھیرے میں، جب ہزاروں ہزار چولہے جلائے گئے اور آگ کی روشنی جب روشن ہونے لگی تو دور سے دیکھنے والوں نے سمجھا کہ ایک بہت بڑی فوج لے کر کے محمد عربی تشریف